اللہ کے نام کی لذت۔ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کے مبارک ناموں کا ورد مومن کے دل کی غذا، روح کی راحت اور زندگی کا سکون ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے نام کی لذت پیدا ہو جائے، دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ کے نام کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس کے دل کو اطمینان بخشتے ہیں۔ اب ہم جو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل بے چین رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، کیونکہ اللہ کے نام میں ایسی لذت ہے کہ وہ انسان کے دل کو تڑپا دیتی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا جو ہے ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو بندہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ماحول کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سوچئے، بندہ زمین پر اللہ کا نام لیتا ہے اور رب العالمین آسمانوں میں اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردے کی جیسی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا رہتا ہے تو اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہے۔ جو بندہ ذکر نہیں کرتا، اللہ کے نام کے نہ لینے کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظنی عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں،
اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نام کی لذت کیا ہے؟ اللہ کے نام کی لذت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ اللہ کہتا ہے تو اس کے دل سے غفلت دور ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ساری دنیا پا لیتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، جبکہ ایک اللہ والا فقیر اللہ کے نام میں ایسا سکون پاتا ہے کہ بادشاہت بھی اس کے سامنے بے وقعت لگتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے، سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتے اور سخت اذیتیں دیتے تھے، تو وہ مسلسل ایک ہی کلمہ کہتے، احد احد، ایک اللہ۔ جسم زخمی تھا مگر دل اللہ کے نام کے لذت سے سرشار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ظلم و ستم بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی کے بہترین لمحات وہ تھے جو آگ میں اللہ کی قربت کے ساتھ گزاری انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو دل میں صرف اللہ کی محبت اور اعتماد تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی وہ آگ ہے جو دل میں داخل ہو جائے تو اللہ کے سوا ہر محبت کو جلا دیتی ہے۔ یعنی جب دل میں اللہ کا نام راسخ ہو جاتا ہے تو دنیا کی محبت کمزور پڑ جاتی ہے اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کے نام کی مٹھاس ایسی ہے کہ دل بار بار اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی لذت حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ نمبر 1 پر آتا ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 2 پر آتا ہے روزانہ تلاوت قرآن کریم، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے صبح و شام کے اذکار، اور 5ویں نمبر پر درود شریف کی کثرت، اور 6 نمبر پر گناہوں سے توبہ کریں، اور 7ویں نمبر پر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اور 8ویں نمبر پر تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا۔ دنیا کی ہر لذت وقتی ہے مگر اللہ کے نام کی لذت دائمی ہے۔ مال ختم ہو جاتا ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، طاقت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ کو عبادت میں اتنا مزہ کیسے آتا ہے؟ فرمایا، دنیا والے دنیا کی لذت میں مست ہیں اور اللہ والے اللہ کے نام کی لذت میں۔ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ذکر میں کتنی مٹھاس ہے تو وہ تلواریں لے کر ہم سے یہ نعمت چھیننے کی کوشش کریں گے۔
اور ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے عظیم بادشاہ تھے۔ ایک رات محل کی چھت پر آواز آئی، اے ابراہیم کیا اونٹ محل کی چھت پر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آواز آئی، پھر اللہ کی معرفت اور محبت بھی عیش و عشرت کے محلوں میں نہیں ملتی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت چھوڑ دی اور اللہ کی محبت میں زندگی گزار دی۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے، جو سکون ایک مرتبہ اللہ اللہ کہنے میں ہے وہ پوری بادشاہت میں نہیں ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی میں اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ کبھی کبھی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، میں اس ذات کو یاد کرتا ہوں جس نے مجھ پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، پھر میرا دل پگھل جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک رات لوگوں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں رو رہی ہیں اور عرض کر رہی ہیں، اے میرے رب، ستارے غروب ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مگر تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ اللہ کی محبت اور اس کے نام کی لذت کا اثر تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل سے جو ہے زنگ اتر جاتا ہے اور دل ایسا روشن ہو جاتا ہے جیسے آئینہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر رات بھر عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ اللہ کرنا پڑے گا، اللہ کی یاد کو دل میں وسانا پڑے گا۔ اللہ کی محبت چاہیے تو دل کو اللہ اللہ کے نام سے لبریز کرنا پڑے گا۔